نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے روزہ رسول پہ حاضری کا طریقہ۔ ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے، ہاں وہ امیر ہو یا غریب ہو، کہ اپنی زندگی میں ایک بار روزہ رسول پہ ضرور حاضر ہو۔ اس لیے جب بھی آپ روزہ رسول پہ حاضری کا شوق دل میں رکھیں تو ساتھ ہی مسجد نبوی کی زیارت کا بھی ارادہ کیا کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے اونٹوں کے کجاوے کسو مگر 3 مساجد کی طرف، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی یعنی میری مسجد۔ اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ 3 مساجد ایسی ہیں، ان میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ان 3 مساجد کے علاوہ باقی دنیا کی تمام مساجد میں نماز پڑھنے کا ثواب برابر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ سفر کے لیے جاتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد روزہ رسول پہ حاضر ہوتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے اور سلام عرض کرتے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے اور سلام عرض کرتے، السلام علیکم یا ابا بکر۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے اور سلام عرض کرتے، السلام علیکم یا ابتا، یعنی اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، اور سفر کے لیے روانہ ہو جاتے۔ اسی طرح جب سفر سے واپس آتے تو بھی سب سے پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور اس کے بعد روزہ رسول پہ حاضر ہوتے اور سلام عرض کرتے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب بھی آپ روزہ رسول پہ حاضر ہوں تو بہت ہی ادب، بہت ہی خاموشی سے کھڑے ہوں اور آہستہ آواز میں سلام عرض کریں، کیونکہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کا ادب ہم پر لازم تھا، اسی طرح عالم برزخ میں بھی ان کے ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب بھی آپ روزہ رسول پہ حاضر ہوں تو بہت خاموشی اور ادب سے کھڑے ہو جائیں اور آہستہ آواز میں سلام عرض کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ چیخیں چلائیں اور آنسو بہائیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، عبداللہ بن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ قریب تھا اس روئے ارض کے 2 بہترین لوگ تباہ و برباد ہو جاتے جب انہوں نے اللہ کے رسول کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کیا بے دھیانی میں۔ اور وہ 2 لوگ کون تھے؟ ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ جب بھی کوئی قافلہ یا قبیلہ مسلمان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے ایک شخص کو امیر بنا دیتے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں۔ تو کچھ ایسے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص بہتر ہے، آپ اسے امیر بنا دیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص بہتر ہے، آپ اسے امیر بنائیں۔ ان دونوں کی آپس میں بحث ہوئی اور تلخ کلامی ہو گئی، آوازیں بلند ہو گئیں۔ اتنے میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اللہ کے رسول کے حضور اپنی آوازوں کو بلند مت کرو جس طرح کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ حدیث بیان کی تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان آیات
کے اترنے کے بعد پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ آواز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بات کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ عمر تھوڑا اونچی آواز میں بات کرو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پھر سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 بھی نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ یہ سورہ حجرات کی دونوں آیات، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 روضہ رسول پہ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ روضہ رسول کے 3 حصے ہیں، 2 حصے چھوٹے ہیں اور درمیان والا حصہ بڑا ہے۔ 2 حصوں پر یہ 2 آیات لکھی ہوئی ہیں اور تیسرے حصے پہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 لکھی ہوئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور وہ سلسلہ نبوت کی مہر ہیں، یعنی کہ آخری نبی ہیں۔ جو روضہ رسول کا درمیان والا بڑا حصہ ہے وہاں قبریں موجود ہیں اور ہر قبر کے سامنے اوپر گول دائرہ بنا ہوا ہے جس میں پلیٹ لگی ہوئی ہے گول، اور ان میں نام لکھے ہوئے ہیں محمد، ابوبکر اور عمر۔ اس لیے جب بھی آپ روضہ رسول پہ حاضر ہوں تو کوشش کریں بہت ہی آہستہ آواز سے سلام عرض کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجیں، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پڑھنا سکھایا تھا، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے بھی پڑھنے کے لیے اور نماز میں بھی پڑھنے کے لیے صحابہ کو سکھایا تھا، اور اس لیے جب بھی آپ روضہ رسول پہ حاضر ہوں تو کوشش کیا کریں کہ یہی درود پڑھیں اور کوشش کریں کہ اونچی آواز سے باتیں مت کریں اور لڑائی جھگڑا مت کریں۔ سورہ حجرات کی یہ 2 آیات جو روضہ رسول پہ لکھی ہیں، ایک پنجابی شاعر نے ان کا ترجمہ بھی اپنی شاعری میں کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، خود رب فرمایا ہو ضائع عمل جاسن، اچاج تو صد مارے میرے یار دے بوئے تے، زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تے، موت آوے تے سر ہووے سرکار دے بوئے تے۔ تو اس پنجابی شاعر نے ان آیات کا بہت خوبصورت اپنی شاعری میں ترجمہ کیا ہے۔ اس لیے آپ بھی جب بھی روضہ رسول پہ حاضر ہوں تو کوشش کریں بہت آہستہ آواز میں سلام عرض کریں۔ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی روضہ رسول پہ حاضر ہوتی ہیں تو پھر پیچھے نہیں ہٹتی اور آپس میں لڑائی کرتی ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ روضہ رسول پہ حاضر ہوں، سلام عرض کریں اور پیچھے ہو جائیں۔ اسی طرح روضہ رسول کے سامنے نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اور سجدہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ نے درود بھیجنا ہے، سلام بھیجنا ہے، آپ تھوڑی دور بیٹھ کر بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا میری قبر پہ میلہ مت لگا لینا، تم مجھ پہ درود پڑھا کرنا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے تو تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اس لیے ضروری نہیں کہ آپ روضہ رسول کے سامنے ہی کھڑے ہو کر درود پڑھیں، اگر رش کم ہے تو آپ ضرور ادھر بھی کھڑے ہو کر درود پڑھیں، لیکن اگر رش زیادہ ہے تو کوشش کریں کہ آپ تھوڑی دور بیٹھ کر بھی درود پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح لڑائی جھگڑا بالکل بھی نہ کریں
اور ہوتا ہے کہ کچھ خواتین ایک دوسرے کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتی ہیں تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو وہ والی حدیث آپ ضرور یاد کیا کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مدینے میں کسی کو تکلیف اور بھوک کا سامنا کرنا پڑا تو میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اس لیے اگر آپ کو تکلیف پہنچے تو کوشش کریں کہ صبر اور حوصلے سے کام لیں اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اسی طرح روزہ رسول پہ حاضر ہوں تو بہت ادب سے، بہت آہستہ آواز سے سلام عرض کریں اور درود پاک بھی پڑھیں، اور اپنے دوسری مسلمان بہنیں جو ادھر روزہ رسول پہ حاضری کے لیے جمع ہوتی ہیں ان کا بھی خیال رکھا کریں۔ اگر کسی کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو آپ اس کی ضرور مدد کریں، کیونکہ ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ روزہ رسول پہ ضرور حاضر ہو۔ شاعر نے بھی اپنی خواہش کا اظہار بہت خوبصورت الفاظ میں کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا مولا، آخری عمر ہے اب کیا، میں رونق دنیا